بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، آج میں آپ کو احسان ٹرسٹ کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ احسان ٹرسٹ یہ ایک ٹرسٹ ہے جو کہ کچھ افراد نے میزان بینک کے شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میزان بینک سے جو اماؤنٹ چیریٹی کی ہوتی ہے یا کوئی ایسی اماؤنٹ جو کہ کسی عقود فاسدہ کے نتیجے میں اس سے ہمیں چیریٹی کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایک بہت ہی ایفیشینٹ طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں، اور وہ اماؤنٹ جو ہے اس سے ہم نے اپنے شریعہ بورڈ سے منظوری لے کر اس کا ایک گائیڈ لائن بنائی کہ وہ ایک اماؤنٹ ایک وقف میں چلی جائے۔ اس وقف کا نام احسان ٹرسٹ ہے، اور وہ جب وقف میں جاتی ہے تو اسی وقت وہ گویا کہ چیریٹی ہو جاتی ہے اماؤنٹ، اور پھر وہ جو وقف ہے اس کے جو ایک گائیڈ لائن ہے اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس کے تقریباً 75% کو ایجوکیشن اور تعلیم کی مد میں لگایا جائے گا، اور تقریباً 25% یا 30% کو 25% یا 30% کو ہیلتھ کے شعبے میں لگایا جائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ اب تک گزشتہ 10-12-15 سالوں میں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، ہم نے الحمدللہ 170 یونیورسٹیز کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایک پروگرام جس کا نام ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، جس کے اندر ٹیلنٹڈ بچے، ایسے بچے جو ٹیلنٹڈ ہوں لیکن وہ اپنی تعلیم افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تو ان کو ہم نے اعلیٰ تعلیم جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو قرض حسنہ دیا، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ قرض حسنہ کے ساتھ ساتھ کوئی ساتھ میں ایز اے فری لانسر کام کر کے آہستہ آہستہ قرضہ لوٹانا بھی شروع کریں، تاکہ ان کے اندر یہ اوبلیگیشن ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرض حسنہ دینا یہ صدقے سے مقابلے میں 16 گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں کسی کو تو وہ ایک آدمی اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اور اللہ بچائے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے اور صدقہ مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات گناہ کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن قرضہ دینا یا قرضہ اگر آدمی کوئی لے رہا ہے تو اس کا بڑا قرضہ دینے والے کو بہت ثواب ہے، بشرطے کہ اس پہ کوئی سود نہ ہو۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ، کوئی سود، کسی بھی مد میں کوئی پروسیس فی کچھ بھی نہیں لیا جاتا، اور بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائی جاتی ہے۔ اب تک الحمدللہ 4000 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے بہت سارے بچے ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، سائنٹسٹ بن چکے ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی کے اندر جو اعلیٰ تعلیم ہے بہترین یونیورسٹیوں کے اندر وہ حاصل کر چکے ہیں، اور مزید 2500 بچے الحمدللہ ابھی زیر تعلیم ہیں جو مختلف پورے پاکستان کی 170 یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جو میڈیکل کے شعبے میں تقریباً 100 سے زیادہ 100 پلس اور 100 سے زیادہ میڈیکل کے مختلف ہاسپٹلس، کلینکس یا اور ادارے جو ہیلتھ سے وابستہ ہیں، ان کو بھی پیسہ ڈونیٹ کیا جاتا ہے، اور اس پہ بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسی چیز پروکیور کی جائے یا ایسی چیز کنسٹرکٹ کی جائے جو کہ جامد اثاثے یا فکس ایسٹس ہوں، تاکہ وہ کنزیوم نہ ہو، چلتی رہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی وارڈ بنا کے دے دیا، کسی کے لیے کوئی ایک عمارت بنا دی، یا
کسی کے لیے مثال کے طور پر ڈائلیسس کی مشینیں وغیرہ لگا دیں یا ایکس رے مشینیں وغیرہ لگا دیں، جو کہ جامد اثاثے ہیں، جو کہ چلتے رہتے ہیں، وہ کنزیومیٹ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے اب تک گزشتہ سالوں میں جو ہم نے صدقہ دیا، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ جب صدقہ لیتے ہیں تو وہ جب تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ صدقہ وہ واپس کرتے ہیں، اور واپس کرنا تو شروع سے ہی شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو کمپلیٹ ہوتا ہے ان کا صدقہ وہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تک ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب تک جو یہ صدقات اور چیریٹی کی مد میں جو لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے، اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1 بلین یعنی 1 ارب روپے سے کراس کر چکی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنے پیسے الحمدللہ سے ذریعے لوگوں کو ایک تعلیم دی گئی ہے جو اعلیٰ تعلیم ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں جن کے والدین کے پاس اتنی اچھی تنخواہ نہیں تھی کہ وہ بچوں کی تعلیم افورڈ کر سکتے، تو ایک بچے کی تعلیم کے ذریعے سے پورا گھر جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہوا، اور وہ کمانے کے قابل ہوا، اور نہ صرف یہ کہ کمانے کے قابل ہوا بلکہ اس کی وجہ سے وہ پورے اس گھرانے کو ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا، اور اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی متاثر ہو کر اس طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور غریب گھرانے کے بچے جو ٹیلنٹڈ ہوں تو وہ اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو احسان ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ویسے تو اصل سرمایہ میزان بینک کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ بورڈ آف ٹرسٹی ہے جس میں بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور خود مختار لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو بینک کے امپلائی ہیں، تو اور اس کے اندر اس کا باقاعدہ لائے عمل، اس کا تمام بجٹ اور اس کی اکاؤنٹنگ، اس کی آڈیٹنگ پراپر، جو بڑی بڑی اکاؤنٹنگ کی اور آڈیٹنگ کی کمپنیز ہے اس سے پراپر آڈٹ کروایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کا بالکل ٹرانسپیرنٹ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اداروں سے ڈونیشن اور چیریٹی بھی ہم ریسیو کرتے ہیں تاکہ اس پیسے کو مزید لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ماشاءاللہ کئی سارے ادارے، کئی سارے افراد اس کے اندر اپنے پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں اور چیریٹی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور ایک دین کے راستے میں یا کسی بھی ایسے راستے میں جس میں کسی انسان کا بھلا ہو، تو اس کے لیے چیریٹی جب کی جاتی ہے تو در حقیقت وہ ایک ایثار ہے، ہمدردی ہے، غمخواری ہے، اور اس کا ثواب شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ایک صدقے کا گناہ کا ثواب 700 گنا تک اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، لہذا اس کے اندر زیادہ زیادہ شریک ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ہر لحاظ سے۔ اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ یہ احسان ٹرسٹ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہ احسان ٹرسٹ کا نام ہی احسان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جزا ہے احسان کی صرف احسان، یعنی جب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا اسی طرح تم بھی لوگوں کے اوپر احسان کرو، تو جس طرح تم لوگوں کے اوپر اس طرح احسان کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے پر احسان کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے کام زیادہ زیادہ کریں، ہم احسان ٹرسٹ کی ہیلپ کریں، ان کے بچوں کو اگر گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، اس ادارے کو فروغ دینے کے لیے بھی کام فری لانسر یا فری تبرعاً یا والنٹری بیسس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، یا اس طرح کے اور کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کے اندر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس میں خاص طور پر کام کیا جائے، اور لیکن رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہر صدقے کا ثواب 700 گنا تک دیتا ہے، تو اس کے اندر کسی بھی طریقے سے، اور صدقے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیسے کی شکل میں دے، کسی دوسری شکل میں بھی دے سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے جسم کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے، اپنے فزیکل یا مینٹلی طور پر
ہیلپ کرتا ہے وہ بھی ایک طریقے سے صدقے ہی کے زمرے میں آتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے اور خوب کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس ادارے کو خوب کامیاب کرے اور اس کو قبولیت تامہ عطا فرمائیں. اپنی بارگاہ میں ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں اور یہ ادارہ ہمیشہ کام کرتا رہے اور اس طرح لوگوں کی مدد کرتا رہے اور پاکستان میں خاص طور پہ یہاں کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم، اچھی تعلیم دلانے میں یہ معاون ثابت ہو اور پھر یہاں کے بچے جو تعلیم حاصل کریں وہ اسی ملک کے اندر رہ کر اپنی خدمت سر انجام دیں اور اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.